اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر کی ماں آپ کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی تھی، کیونکہ بیٹا شکر سے پیار کرتا تھا۔ تو کہا بیٹا نماز پڑھو، شکر ملے گی۔ تو وہ شکر کی پڑیا چھپکے سے مصلے کے نیچے رکھ دیتی۔ بیٹا نماز پڑھتا، سلام پھیرتا تو مصلہ اٹھاتا تو شکر کی پڑیا مل جاتی۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر عادت بنتی ہے، اس کے بعد پھر عبادت بنتی ہے۔ ہم پہلے دن ہی کسی کو ولی دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ عادت بنتی ہے، اس کے بعد پھر عبادت بنتی ہے۔ تو پہلے ہی اس کے مصلے کے نیچے پڑیا رکھ دیتی تھی، تو کیا آج کی ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کے مصلے کے نیچے کوئی چاکلیٹ نہیں رکھ سکتی؟ کیا آج کی ماں کوئی اور لالچ نہیں دے سکتی؟ یہ تو اس دور کی سادہ مائیں جو اپنے بیٹے کو ولی دیکھنا چاہتی ہیں، اچھا عاشق رسول دیکھنا چاہتی ہیں، اچھا انسان دیکھنا چاہتی ہیں، تو کیا آج کل کی مائیں یہ کوشش نہیں کر سکتی؟ تو بابا فرید کی ماں پڑیا رکھ دیتی تھی شکر کی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کہیں گئی تھی تو جب واپس پلٹی تو راستے میں ہی لیٹ ہو گئی، تو دل میں رہ رہ کر خیال آ رہا ہے کہ آج بیٹا مصلہ اٹھائے گا تو میں نے تو شکر کی پڑیا نہیں رکھی۔ پھر ماں رستے میں ہی جولی پھیلا کر دعا کرتی ہے، مالک فرید کی ماں کی لاج رکھ لے۔ اس نے یہ ایک طریقہ، ایک حکمت، ایک ہیلا کیا تھا اپنے بیٹے کو نمازی بنانے کا۔ مالک فرید کی ماں کی لاج رکھ لینا۔ واپس جب گھر پہنچی تو بچہ نماز پڑھ چکا تھا، تو آتے ہی پہلا سوال کیا، بیٹے نماز پڑھ لی ہے؟ تو بیٹے نے کہا ہاں ماں نماز تو پڑھ لی، لیکن کے بعد ماں کا دل دھڑکنے لگا کہ لیکن کے آگے یہ نہ کہہ دے کہ آج مجھے شکر کی پڑیا نہیں ملی۔ تو کہا لیکن، تو ماں کا دل دھڑک رہا ہے، لیکن کے بعد بیٹا اب کیا کہتا ہے؟ تو کہا لیکن ماں آج جو شکر کی پڑیا ملی ہے نا، اس کا چس ہی کوئی اور ہے، اس کا مزہ ہی کوئی اور تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کا لطف ہی کوئی اور تھا۔ تو کہا کہ ماں نے بیٹے کو گلے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا پہلے فرید کی ماں دیتی تھی، اب فرید کا رب دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مائیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ضامن ہوتی ہیں۔ میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کر قرآن پڑھے تو تیرے بھائی عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر ماں ہو کر قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پر بھی قرآن سنائے گا۔ تو یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14 پاروں کے حافظ تھے۔ تو جب استاد کے پاس پڑھنے کے لیے گئے 4 یا 5 سال کی عمر میں، تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو الف لام میم، تو بیٹا سارا پارہ سنا دیتا ہے۔ کہا چلو پڑھو سیقول الصفحاء، تو وہ بھی پورا پارہ سنا دیتا ہے۔ کہا تلک رسول فضلنا، تو وہ بھی پورا پارہ سنا دیتا ہے۔ 14 پارے یوں ہی سنا دیتا ہے۔ تو کہا کہ مجھے یہاں سے پڑھاؤ سبحان اللہ ذی اسرا۔ تو استاد نے حیرت سے کہا بیٹا، تو کہا بیٹا جہاں سے یہ پارے حفظ کیے ہیں وہاں سے باقی بھی کر لینے تھے۔ تو کہا کہ میری ماں کو آتے ہی 14 پارے تھے۔ اللہ اکبر۔ حفظ ہی میری ماں نے 14 پارے کیے تھے، اور وہ صبح جب اٹھتی تھی تو کام کاج بھی کرتی رہتی تھی اور قرآن بھی پڑھتی رہتی تھی، اور یہ 14 پارے ہمیں بچپن میں ماں کی گود میں ہی یاد ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب مائیں ایسی ہوں گی تو بیٹا قطب الدین بختیار کاکی ہی ہوگا۔ ماں مائی راستی ہو تو بیٹا بابا فرید ہی بنے گا، اور ماں ایسی پاک صفت ہو کہ جس نے کسی کو دیکھا نہ ہو تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہوگا۔ ایک بزرگ تھے اور نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے، تو کئی دنوں کے فاقے تھے، تو کیا دیکھا کہ پانی کی سطح پہ بہتا ہوا خشک نما ایک سیب آیا، تو دل چاہا بھوک تھی اس کو پکڑا اور کھا لیا۔ جب کھا لیا تو خیال آیا یہ تو میرا تھا ہی نہیں، یہ تو مال لقطہ تھا، میں نے اس کو کھا لیا، اب اس کا مالک کیسے ملے؟ پھر جس سمت سے پانی آ رہا تھا اس سمت سفر شروع کر دیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس کی شاخیں اس پانی کی طرف لٹک رہی ہیں، سمجھ گئے کہ اسی باغ کا یہ سیب ہوگا، اور میں نے کھا لیا۔ خیر باغ میں پہنچے، مالک سے ملے، کہا یوں میں نے ایک سیب کھا لیا ہے،
اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہ سیب اس باغ کا تھا، تو میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ اس کا ہرجانہ کتنا ہوگا؟ جب مالک باغ نے یہ بات سنی تو وہ بھی صاحب نظر تھے، سمجھ گئے کہ یہ کوئی در یگانہ ہے، یہ تو کوئی گوہر یکتا ہے، تو تیور بدل لیے۔ کہا کہ ایسے تو معافی نہیں ملے گی۔ کہا کہ حضرت کیسے ملے گی؟ کہا 12 سال تک میرے باغ کی گوڈی کرنا پڑے گی۔ اللہ اکبر! اور ایک شرط اس کے علاوہ ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، میری غلطی تو معاف ہو جائے گی نا؟ تو وہ بزرگ 12 سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے، گوڈی کرتے رہے۔ ایک دن صاحب باغ فرمانے لگے کہ مہمان آئے ہیں، تم کچھ سیب توڑ کر لے آؤ۔ تو وہ جب سیب توڑ کر لے آئے تو وہ سارے ہی کچے تھے۔ تو کہا کہ 12 سال ہو گئے ہیں تمہیں سیبوں کی رکھوالی کرتے ہوئے، باغ میں کام کرتے ہوئے، تمہیں پتہ نہیں کہ کچے اور پکے سیب کیسے ہوتے ہیں؟ تو کہا حضرت مجھ سے معافی لے لیجئے، مجھ سے قسم لے لیجئے، 12 سال میں ایک دفعہ بھی میں سیبوں کی جانب نظر اٹھا کے دیکھا ہوں۔ میں نے تو ایک سیب کھایا تھا تو میں تو اس کی سزا بھگت رہا ہوں، تو میں تو گوڈی کرتا ہوں، اوپر تو میں نے نظر ہی نہیں اٹھا کر دیکھی۔ تو سینے سے لگا لیا۔ کہا کہ ایک شرط تمہاری پوری ہو گئی، اب دوسری شرط یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، بول سکتی نہیں، اور وہ اپاہج بھی ہے، چل بھی نہیں سکتی۔ اس سے تمہارا نکاح کرنا چاہوں گا، اگر تمہیں قبول ہے تو معافی ہو جائے گی۔ تو کہا ٹھیک ہے جی، قبول ہے، میرا گناہ معاف ہو جائے گا نا؟ میں زندگی کاٹ لوں گا جیسے تیسے بھی، کوئی بات نہیں، خیر۔ تو کہا کہ میرا گناہ تو معاف ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل۔ خیر، نکاح ہو گیا۔ تو کہا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے، یہاں آپ کی زوجہ آپ کی منتظر ہے، تو جاؤ وہاں چلے جاؤ۔ وہاں گئے تو وہاں ایک خوب دوشیزہ موجود تھی، تو فوراً پلٹے کہ میں غلطی سے کسی اور کمرے میں آ گیا ہوں۔ پلٹتے ہوئے دروازے کی چوگاٹ سے سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ جب باہر آئے تو صحن میں پہنچے تو وہ بزرگ وہاں موجود تھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت ایک غلطی کی سزا اتنی کاٹی، اب کہیں دوسری غلطی نہ ہو جائے۔ تو وہاں تو کوئی اور خاتون ہے؟ کہا نہیں، وہی تمہاری زوجہ ہے۔ تمہیں بتاؤں کہ وہ بہری کیوں ہے؟ آج تک اس نے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ تمہیں بتاؤں کہ وہ بول کیوں نہیں سکتی؟ آج تک اس نے کسی غیر محرم سے کلام نہیں کیا۔ اندھی اس طرح ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور اپاہج اس طرح ہے کہ چل کر کبھی گھر کی دہلیز سے گئی نہیں ہے۔ تو اس خاتون سے جب نکاح ہوا تو پھر ان سے اللہ نے جب ان کو بچہ دیا تو اس کا نام الشیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ اللہ اکبر! تو جب ماں باپ اس طرح ہوں تو بیٹے پھر اس طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ باپ کا لقمہ پاک اور ماں اپنی آبرو کی کیسی محافظہ، پھر در یگانہ اور گوہر یکتا جو پیدا ہوگا تو وہ دین کی احیا کرنے والا ہوگا، دین کی مردہ قدروں کو نئی زندگی دینے والا ہوگا۔ تو مائیں بچوں کی اچھی تربیت کی ضامن ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔